الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين ولعنة الله على أعدائهم وأعداء الإسلام والمسلمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة دائما أبدا أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. تلاوت کردہ قرآن پاک کا وہ جامع حصہ جس کے ضمن میں ہر جمعہ میں امام الانبیاء سید الرسل خاتم النبیین والمعصومین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو تدریجاً تعلیماً تدریساً ہر جمعہ میں بیان کیا جاتا ہے.
اسی عنوان کے تسلسل اور ضمن میں اللہ کے عذاب سے بچنے کی جو صورتیں ہیں وہ بیان ہو رہی تھی۔ ان بنیادی قوانین اور اصولوں میں سے ایک قانون گزشتہ جمعہ بھی بیان کیا تھا، جس کا نمبر تھا 4، کہ انسان اپنے کیے ہوئے گناہوں پر نادم ہو جائے تو گناہ پر نادم ہونے کی صورت میں اللہ رب العالمین انسان کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں اور دنیا کی رسوائی اور آخرت کے رسوا کن عذاب سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ کچھ باتیں اس حوالہ سے گزشتہ جمعہ میں نے بیان کی تھی اور چند مختصر جملے آج کی نشست میں بیان ہوں گے۔ ندامت کتنی باکمال چیز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر سے جملے میں اس کو سمجھا دیا۔ الندم توبۃ۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی انسان اپنے گناہ پر نادم ہوتا ہے تو وہ اپنے گناہ سے بے شک معافی نہ بھی مانگے، یہ ندامت ہی اس کی توبہ ہے۔ الندم توبۃ، ندامت توبہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے گناہ کو برا سمجھنے لگ گیا، اس کے دل نے اسے کہا کہ جو تو نے کیا وہ غلط کیا۔ غلطی کا احساس یہی اصل توبہ ہے، جب انسان اپنے آپ کو ایسے راستے پر چلا رہا ہو جہاں پر وہ قدم بقدم اپنی نگرانی کرے، مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، خطا نہ ہو جائے، اللہ کی ناراضگی کا سبب نہ بن جائے، رسول اللہ کی ناراضگی کا کوئی سبب نہ بن جائے۔ ایسا آدمی اپنے کردار و عمل پر صبح و شام نظر رکھتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب اس سے کوئی خلاف اولا بات بھی صادر ہوتی ہے وہ فوراً نادم ہوتا ہے۔ ادھر ندامت ہوتی ہے، عرش برین سے آواز آتی ہے، میرے بندے نے میرے سامنے توبہ کر لی۔ اس لیے اگر ہمیں اللہ کے عذاب سے اور رسوائی سے بچنا ہے تو ہمیں چوتھے نمبر پر جو چیز حاصل کرنی چاہیے وہ ہے ندامت۔ جس ماحول میں یا جس معاشرہ میں ہم زندہ ہیں، اس میں ندامت کا احساس اتنا جلدی نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پورے معاشرے میں اللہ کی بغاوت کے قوانین رائج ہیں، پورے معاشرے میں اللہ کی نافرمانی کا رواج ہے، پورے معاشرے میں رسول اللہ کی بے ادبی کا رواج ہے اور اسی سے بنا ہوا سماج ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان یہ چاہے کہ میں اپنے آپ کو ندامت کے راستے پر رکھوں تو اس ماحول معاشرے میں اس کے لیے ندامت کا راستہ تلاش کرنا نہ صرف مشکل ہے بلکہ ناممکنات کی صورت اختیار کر گیا۔
اس لیے کہ جب بھی آپ نگاہ اٹھا کر دیکھیں گے، جس ماحول میں، جس معاشرے میں، جس طبقے میں، جس جماعت میں، جس عنوان میں آپ دیکھیں گے، وہاں پر یا اللہ کی بغاوت ہے یا رسول اللہ کی نافرمانی ہے، اور اسے زندگی کا سلیقہ اور ڈھنگ کہا جاتا ہے۔ بلکہ موجودہ دور کے افراد علل اعلان یہ کہتے ہیں کہ یہ زندگی جینے کا سلیقہ ہے، اور یہی سب سے بہتر سلیقہ ہے کہ جس میں انسان اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، اللہ سے بھی آزاد ہو جائے، محمد الرسول اللہ سے بھی آزاد ہو جائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، امت کا وہ بطل جلیل، بطل حریت، امام العدل والصفا، گوہر نایاب، گوہر در فرید، اللہ کی قدرت کا ایک یکتا کرشمہ، ختم نبوت کا ایک انوکھا پھول، خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسی بات کو سمجھ گئے کہ معاشرے میں اللہ کی بغاوت اور نافرمانی اس قدر پھیلے گی کہ لوگ ندامت کی طرف نہیں آ سکیں گے، اور ندامت کا پہلو مفقود ہو جائے گا۔ اس وقت یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا جس کو امام غزالی نے احیاء العلوم میں نقل کیا، کہا اجلسوا الی التوابین، لوگوں ہمیشہ اپنی نشست ان لوگوں کے ساتھ رکھا کرو جو اللہ سے توبہ کرنے والے، اپنے آپ کو آزاد نہ بناؤ، اپنے آپ کو آزاد طبقے میں اور معاشرے کے باغی طبقے میں مت بٹھاؤ۔ اجلسوا الی التوابین، جب بھی تمہیں موقع ملے تو توبہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھا کرو۔ فَإِنَّهُمْ أَرَقُّ أَفْئِدَةً، یہ لوگ ایسے باکمال ہوتے ہیں کہ ان کا دل بہت زیادہ نرم ہوتا ہے، اللہ کی طرف جھکا ہوا ہوتا ہے، اللہ کی فرما برداری میں ہوتا ہے۔ ان کے پاس بیٹھنے سے اللہ تمہیں بھی توابین کی جماعت میں شامل کر دے گا اور تمہیں بھی توبہ کی توفیق عطا فرما دے گا۔ اسی لیے شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے ایک شعر میں قانون بیان کیا، صحبت ترا صالح صالح کنن و صحبت ترا طالح طالح کنن، اگر اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو صالح بن جاؤ گے، اور اگر باغیوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو باغی بن جاؤ گے۔ اسی لیے ہمارے سمجھدار لوگ کہا کرتے تھے تاثیریں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک تخم تاثیر ہوتی ہے اور ایک مجلس تاثیر ہوتی ہے۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن میں تخم تاثیر ہے، خون در خون در خون در خون وہ عادات ان میں منتقل ہوتی ہیں، لوگ کہتے ہیں فلاں خاندان کی تاثیر اس میں چلی آ رہی ہے، تخم تاثیر ہے۔ اور ایک ہوتی ہے مجلس تاثیر، جس مجلس میں بیٹھتا ہے اس مجلس کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ تخم تاثیر اتنی جلدی اثر نہیں کرتی اور نہ ہی اتنی دیر پا ہوتی ہے جتنی مجلس تاثیر جلدی اثر کرتی ہے اور دیر پا ہوتی ہے۔ چونکہ ہم نے تخم تاثیر کو بدلتے دیکھا ہے مگر مجلس تاثیر کو بدلتے نہیں دیکھا، آگے بڑھتے دیکھا ہے۔ یہ مجلس تاثیر ایسی ہے جو تخم تاثیر کو بھی بدل دیتی ہے۔ ہزاروں انسان میں آپ کو دکھلا سکتا ہوں جو تخم تاثیر سے بدل کر مجلس تاثیر میں متبدل ہو گئے، اور مجلس نے انہیں اس قدر اپنی لپیٹ میں لے لیا کہ وہ مجلسی بن گئے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب بھی تم بیٹھو تو توابین کے ساتھ بیٹھو،
اہل اللہ کے ساتھ بیٹھو جو ہمیشہ اپنا محاسبہ کیا کرتے ہیں، ہمیشہ اپنے گناہوں پہ نظر رکھتے ہیں۔ اور میں اکثر آپ حضرات سے یہ کہا کرتا ہوں کہ جہاں بھی نماز جمعہ پڑھو تو اردو تقریر سے پہلے جا کر بیٹھو، اس لیے کہ یہ توابین کی جماعت ہے۔ اور اپنے اوپر تقریر کو سننا فرض بنا لو، اس لیے کہ دجال کے کارندوں کی موت ہے، طاغوت کے شکنجوں کو توڑنے کا بہترین ذریعہ ہے، ندامت کو حاصل کرنے کا بہترین راستہ ہے، اللہ کے سامنے توبہ کرنے کا بہترین زاویہ اور گوشہ ہے۔ جب انسان اللہ کے گھر میں یوں بیٹھتا ہے، عرش برین سے آواز آتی ہے میرے گھر میں بیٹھے ہوئے میرے بندے آئے ہیں، لہٰذا یہ بیٹھ کر کہہ رہے ہیں اے اللہ ہم تیرے گھر میں آئے ہیں، گناہ کر کے آئے ہیں، گناہ گار ہیں، ہمیں اعتراف جرم ہے، ہم جرم کرتے ہیں، لیکن اللہ تیرے دروازے پہ آ کر ندامت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں توابین کی جماعت میں بیٹھے ہوئے دل میں ندامت کا اظہار کر رہے ہیں، فرشتوں جلدی کرو ان کی کتاب سے جلدی سے ان کے گناہ مٹا ڈالو، نہ صرف گناہ مٹا ڈالو بلکہ ان کے گناہ مٹا کر وہاں نیکیاں بھی لکھ دو، درجات بھی بلند کر دو۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے بحیثیت ایک محسن کے ہمیں سمجھایا کہاں بیٹھنا چاہیے؟ توابین کے پاس۔ کہاں بیٹھنا چاہیے؟ توابین کے پاس۔ ہمارے ہاں کبھی کبھی کوئی بچہ مسجد میں آ جائے، تھوڑی دیر بیٹھے تو اس کا باپ وہاں دروازے پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، کیوں بیٹھا ہوا ہے مسجد میں؟ اکثر میں نے دیکھا جب ذکر ہوتا ہے نا ہمارے ہاں تو وہ بیچارہ ذکر کے لیے آتا ہے اور اس کا باپ وہاں کا جب گلی میں وہ شلوار اتار کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، کاچھا پہن کے، سگریٹ لگا کر، اس وقت اس کے پاس نہیں آتا کہ گلی میں کیوں بیٹھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کو برا نہیں لگتا۔ مسجد میں نہ بیٹھنا، خدا کا گھر ہے، مسجد میں نہ بیٹھنا مولوی خراب کر دیں گے، مسجد میں نہ بیٹھنا ذہن بدل جائے گا۔ سیدنا فاروق اعظم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ توابین کے پاس بیٹھو، جب بھی دیکھو کہ اللہ سے رجوع کرنے والے، توبہ کرنے والے کہاں بیٹھے ہیں، وہ مجلسیں تلاش کرو اور ان مجلسوں میں بیٹھو۔ عزیز دوستو، معاشرے کے افراد میں آپ کو توابین کی جماعت بھی ملے گی، لیکن وہ بازاروں میں نہیں ملے گی، وہ اللہ کے گھر میں ملے گی۔ کہاں پہ ملے گی؟ اللہ کے گھر میں ملے گی، اور جہاں اللہ کی باتیں ہوتی ہیں پھر دل نرم ہوتا ہے اور انسان اپنے گناہوں پہ نظر ڈالتا ہے، یا اللہ یہ بھی مجھ سے خطا ہو گئی، یہ بھی خطا ہو گئی، یہ بھی گناہ ہو گیا، یہ بھی کمزوری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو اپنے گناہ پر ندامت کر، تیرے گناہ پر ندامت کرنے کی وجہ سے میں تیرے گناہ کو معاف کر دوں گا۔ تو یہ چوتھی چیز تھی، گناہ پر ندامت۔ کتنی چیز تھی؟ گناہ پر۔ جب گناہ پر ندامت ہو جائے، اللہ اکبر، گناہ پر ندامت ہو جائے انسان توبہ کرتا ہے، اور اگر گناہ اتنا سنگین ہو، اتنا سنگین ہو کہ توبہ سے بھی معاف نہ ہو رہا ہو، تو پھر 5واں نمبر ہے کہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرو۔ کیا کرو؟ اللہ کے راستے میں صدقہ کرو۔ صدقہ، ان الصدقۃ لتدفع غضب الرب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن آدمی صدقہ کرتا ہے اور اس کے صدقہ کا کمال یہ ہے رب کا غصہ جتنا زیادہ ہو وہ سارا کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، یہ صدقہ اللہ کے غضب کی آگ پر ٹھنڈے پانی کی طرح آ کر پڑتا ہے، بجھا دیتا ہے۔ ان الصدقۃ لتدفع غضب رب غضبناک ہو گیا، غصے میں ہے، مصائب بھیج رہا ہے،
تکلیفیں آ رہی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دیکھو مصیبتیں آ رہی ہیں، تکلیفیں آ رہی ہیں، صدقہ کرو۔ مہنگائی آ گئی، صدقہ کرو۔ سیلاب آ گئے، صدقہ کرو۔ قحط سالی ہو گئی، صدقہ کرو۔ ظالم حکمران مسلط ہو گئے، صدقہ کرو۔ بے دین حکمران مسلط ہو گئے، صدقہ کرو۔ بیماریاں آ گئی، صدقہ کرو۔ پریشانیاں آ گئی، صدقہ کرو۔ اولاد نافرمان ہو گئی، صدقہ کرو۔ والدین نے ظلم شروع کر دیا، صدقہ کرو۔ اساتذہ نے دھوکہ دینا شروع کر دیا، صدقہ کرو۔ معاشرے کا ہر فرد بغاوت میں آ گیا، صدقہ کرو۔ جب تم صدقہ کرو گے تمہارے صدقے کے نتیجے میں خدا کا غضب ٹھنڈا ہوگا اور زمین پر راحت ہی راحت آنا شروع ہو جائے گی۔ ان الصدقات، یہ جو صدقات ہیں یہ اللہ کے غضب کو کیا کرتے ہیں؟ اونچی آواز سے۔ لوگ پتہ ہی کیا کہتے ہیں، یہ جو صدقہ ہے نا اسلام میں نہیں ہے، یہ مولویوں نے بنایا ہوا ہے۔ ایک آدمی تھا، وہ بار بار ایک خواب دیکھے، مجھے جب بھی فون کرے تو میں اس کو کہوں صدقہ کرے، وہ تعبیر بتائیں تو میں تعبیر نہ بتاؤں، میں نے کہا تعبیر بتائی تو کام خراب ہو جائے گا اس کا، لہٰذا بہتر یہ ہے تعبیر نہ بتاؤ، علاج بتا دو۔ میں نے کہا بھائی ایک بکرا لاؤ، لا کر ذبح کر دو، غریبوں میں بانٹ دو، نہیں تو کسی مدرسے میں دے دو۔ ایک ہفتے میں میرے خیال میں 4-5 دفعہ اس نے خواب دیکھی اور پھر مجھے فون کیا، آخر کہتا ہے مفتی صاحب آپ کو تو صدقہ ہی آتا ہے اور تو کوئی چیز آتی نہیں ہے۔ تو جو جواب میں نے اس کو دیا وہ آپ کو نہیں بتاتا، اس لیے کہ وہ ممبر پہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہے، ایسے لوگوں کو میں جواب دینا بھی جانتا ہوں۔ ٹھیک ہفتے کے بعد جب اس کا بچہ 7ویں منزل سے گرا تو پھر میں نے اس کو کہا، میں نے کہا جواب سمجھ آیا؟ تو جواب تلاش کر رہا تھا، تجھے میں علاج بتلا رہا تھا کہ تاکہ تجھ سے عذاب ٹل جائے، تو صدقہ کر۔ تو اللہ کے راستے میں 20-25 ہزار کا بکرا لا کر ذبح کرنے میں تیرے پیٹ میں مروڑ پڑتی تھی، اب بچے کو بھی بچاؤ اور لاکھوں روپے لگا۔ تو جب کبھی کوئی خواب دیکھے اس میں پریشانی کا اشارہ ہو تو میں تعبیر نہیں بتاتا، میں علاج بتا دیتا ہوں، بھائی صدقہ کرو، 2 نفل خیر کے پڑھ لو، بس اللہ کرم فرمائیں گے۔ تو فوراً آدمی کو صدقہ کرنا چاہیے۔ اور صدقہ میں میں کبھی کبھی بڑا حیران ہوتا ہوں، باپ کی روح نہیں نکل رہی ہوتی، بیٹا اتنا سا بکرا لے کر آتا ہے، بلی کے بچے جتنا، جی یاسین لمبی سی پڑھنا تاکہ ابو کی روح نکل جائے، اور بلی کا بچہ لاتے ہیں کتنا 1.5 کلو والا۔ صدقہ دیتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی بے شرم کو کہ صدقے کے لیے اصول یاد رکھو، سال کا بکرا ہونا چاہیے، یہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا۔ وزن ہونا چاہیے 20-25 کلو، یہ 2-2.5 کلو والے اتنے بچونگڑے جو 2-2.5 مہینے کے اٹھا کر، صدقہ ہی تو ہے نا جی، کون سا کوئی اپنے مہمانوں کو کھلانا ہے۔ اور میں نے پہلے بھی آپ کو ایک لطیفہ سنایا تھا، آج پھر سنا دیتا ہوں۔ ایک بندے کو میں نے دم کیا، اس کا سر درد کا آرام ہو گیا، 500 روپیہ نکال کر مجھے دیا۔ میں نے کہا بھائی یہ مدرسے کے ڈبے میں ڈالو، اس نے فوراً واپس جیب میں ڈالا اور وہاں سے 20 روپے نکالے اور مدرسے کے ڈبے میں ڈالے۔ میں نے کہا بھائی یہ کیا، پیر کو راضی کرنے کے لیے 500 اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے 20؟ کہتا ہے اللہ کے راستے میں تو توفیق کے مطابق ہی دینا ہوتا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا نا، اس لیے مجھے کم دیتے ہوئے شرم آ رہی تھی۔ اللہ اندھا ہے، اللہ کو نظر نہیں آتا، اس لیے اللہ کو دیتے ہوئے 20 روپے ہی دے دو، چلو کوئی نہیں، اللہ بعد میں ہی دیکھے گا نا، کون سا بھی دیکھ رہا ہے۔ یہ مسلمانوں کی حالت زار ہے۔ یاد رکھیے گا، صدقہ جب بھی دو تو اعلیٰ چیز دو، جب بھی دو تو اونچی آواز سے، جب بھی دو بکرا ذبح کرو تو اعلیٰ مہنگا بکرا، وہاں سے صحت مند تندرست توانا فربا بکرا لا کر، جانور لا کر ذبح کرو۔ جب بیماریاں عام ہو جائیں تو قوم کے مالدار لوگوں پر یہ لازم ہے کہ ہر گلی، ہر بازار میں، ہر چوک میں جانور لا کر اللہ اکبر پڑھ کر، تکبیر پڑھ کے جانور ذبح کر کے گوشت لوگوں میں تقسیم کریں، فقراء میں تقسیم کریں، کہیں اللہ مصائب دور کر دے۔ جب چوکوں میں، چراہوں میں، بازاروں میں، گلیوں میں اللہ کے نام پہ جانور ذبح ہوں گے، خون بہے گا، اللہ کہے گا یہ تکبیرات پڑھ پڑھ کے میرے نام پر جانور ذبح کر رہے ہیں، قیمتی مال ذبح کر رہے ہیں، فرشتوں عذاب ڈال دو، رحمت بھیج دو۔ حضور علیہ السلام نے غلط فرمایا؟
بولو، تو جتنے پیسے لوگ ڈاکٹروں کو دیتے ہیں اس سے آدھے پیسے اگر صدقہ کر دیں تو ہمیشہ یاد رکھو، کوئی بیماری لگ جائے ڈاکٹروں کے پاس جانے سے پہلے صدقہ نکالا کرو، کہا کرو اللہ پریشانی آ گئی ہے، تو ناراض لگتا ہے، راضی ہو جا، اب میں جا رہا ہوں ڈاکٹر کے پاس، اس سبب میں برکت پیدا فرما دینا، ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا پیدا فرما دینا۔ ڈاکٹر لکھ کے دیتا ہے جلدی کریں جی، جلدی کریں، 1.5 لاکھ روپیہ 2 لاکھ روپیہ، اچھا 30 لاکھ روپیہ جمع کروائیں، ہو جی جلدی، جو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے۔ اللہ کہتا ہے 25,000 کا بکرا پہلے ذبح کر دو، بھائی 25,000 کا بکرا پہلے ذبح کر دو، تمہارے اتنے 20 لاکھ 25 لاکھ ہی نہ لگتے۔ جائیں گے بھی کہاں؟ شفا انٹرنیشنل میں، چونکہ انٹرنیشنل ہے، فیسیں بھی انٹرنیشنل ہیں، ان کے کام بھی انٹرنیشنل، اس کے علاوہ علاج بھی نہیں ہوتا۔ میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں، دائی گھر میں بچہ جنا لیتی ہے، یہ کہتی ہے نہیں شفا انٹرنیشنل میں جنیں گے، وہ بیچارہ پھانسی کے پھندے پر لٹک جاتا ہے، اس کا میاں نہیں لے کے جانا تو بہت ضروری ہے نا جی، ورنہ ایسے تو بچے پیدا ہی نہیں ہوتے، ادھر ہی رہ جاتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر انسان صدقہ کر لے، ہر تکلیف سے پہلے، ہر بیماری سے پہلے، ہر بیماری کے آنے پر، ہر تکلیف پہ آنے پر صدقہ بندہ کرے، اللہ عذاب ٹال دیتا ہے اپنی ناراضگی کو۔ اور اگلا جملہ سنو، وَتَدْفَعُ عَنْ مِيتَةِ السُّوءِ، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقے سے اللہ کا غضب بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، جب مرتا ہے تو بری موت سے بچ جاتا ہے، بری اونچی آواز سے، بری صدقہ بری موت سے بھی بچاتا ہے۔ کس آدمی کا دل ہے کہ میں بری موت مروں؟ ہر آدمی کہتا ہے کلمے کی موت مروں، مدینے میں مروں، جنت البقیع میں دفن ہوں۔ ساری زندگی داڑھی نہیں رکھتا، حضور جیسا بنتا نہیں ہے، دفن مدینے میں مسجد نبوی میں مروں، جنازہ وہاں پر ہو اور جنت البقیع میں دفن ہوں، اور ہو بھی حضرت عثمان کی قبر کے ساتھ میری قبر، سر پہ ٹوپی رکھ کے نماز نہیں پڑھتا، توہین محسوس کرتا ہے، مروں مدینے میں، جنت البقیع میں دفن ہوں، وہاں میرا جنازہ ہو، دعا فرمائے نا جی کوئی سبب بن جائے، وہاں جاؤں تو وہاں ہی رہ جاؤں۔ یاد رکھیے گا رسول اللہ کے قرب کی شانیں ایسے نہیں ملا کرتی، رسول اللہ کے قرب جیسا اپنے وجود کو بنانا بھی پڑتا ہے، اور اپنے آپ کو اگر بناؤ گے نا رسول اللہ جیسا، رسول اللہ قبر میں آ جائیں گے، اللہ ان کا دیدار قبر میں کروا دے گا، روحانی کنیکشن جڑ جائے گا آپ کی قبر میں اور رسول اللہ کے روضہ اطہر کے درمیان۔ کل پرسوں بھی حدیث گزری تھی بخاری شریف میں، بدھ والے دن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دجال کے فتنے کے مثل آزمائے جاؤ گے قبروں میں۔ کس کے فتنے کے مثل؟ دجال کے فتنے کے مثل تم قبروں میں آزمائے جاؤ گے۔ قبر آسان نہیں ہے، دنیا میں دجال کے فتنے میں پڑا ہوا انسان جس طرح دجال سے بچنا مشکل ہے اور دجال کے فتنوں سے بچنا مشکل ہے، قبر میں بھی ایک مرحلہ ایسا ہے کہ جو اس دجال کے فتنے کی طرح ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی ایسی چیز ہے کہ قبر میں ہم مثلا من فتنتی مسیح الدجال آزمائے جائیں گے؟ حضور نے فرمایا کہ قبر مبارک میں جب بندہ دفن ہوگا تو جب یہ سوال ہوگا نا مر ربو کا ما دینوں کا، ان کے ساتھ ایک تیسرا مرحلہ آئے گا، حضور علیہ السلام کو قبر میں لایا جائے گا۔ بولو کہاں لایا جائے گا؟ بولو کہاں لایا جائے گا؟ کہاں لایا جائے گا؟ قبر میں لایا جائے گا۔ اس کی قبر کو رسول اللہ کی قبر کے درمیان فاصلہ ختم کر دیا جائے گا۔ اب کوئی الو کا پٹھا کہے کہ جی یہ تو شکریال کے قبرستان میں دفن ہے، وہ مدینہ الطیبہ میں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے یہ اللہ کو نہیں مانتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی
کل شیء قدیر۔ ہم کہتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ذات وہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہی تو ہے نا جو ہر چیز پر اپنی قدرت جمائے ہوئے ہے، تو وہ قادر ہے۔ اور پھر پوچھا جائے گا ما علمک بہذا الرجل، محترم تشریف لانے والے بزرگوں، قبر مبارک میں آنے والوں، ما علمک بہذا الرجل، ان کو جانتے ہو یہ کون ہے؟ حضور کو جب بلایا جائے گا تو کیا پوچھا جائے گا؟ ما علمک، ایک روایت میں یوں ہے ما تقول، تم کیا کہتے ہو؟ بخاری کی روایت میں یوں ہے کہ ما علمک، تمہارا کیا علم ہے ان کے بارے میں، جانتے ہو؟ اللہ اکبر۔ تو مومن آدمی فوراً کہے گا جانتا ہوں، ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جاءنا بالبینات، یہ ہمارے پاس اللہ کے دلائل لے کر آئے تھے، ہم ان پر ایمان لائے، ہم نے ان کی تصدیق کی، ہم نے ان کی بات مانی، ہم نے ان کی پیروی کی، ہم ان کے دیوانے بنے رہے۔ فوراً یہ جواب دے گا مومن آدمی۔ اس میں چند شرائط ہیں، سب سے پہلے ہم ان پر ایمان لائے، نمبر 2 ہم نے ان کی تصدیق کی، نمبر 3 ہم نے ان کی اتباع کی، ہم نے ان کی بات مانی۔ اس کا مطلب یہ ہے جو دنیا میں حضور کی سنت کو اپنائے گا، پیروی کرے گا، وہ حضور کو قبر میں پہچانے گا، ہر کوئی نہیں پہچان سکے گا۔ فرشتے اس کو کہیں گے نم صالحہ، نم، اب سو جا، اب تجھے کوئی نہیں جگائے گا۔ قیامت والے دن صبح جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو خود ہی تو اٹھے گا، ویسے اب کوئی نہیں جگائے گا، جا سو جا۔ پھر قیامت تک سویا رہے گا۔ اور میں نے دیکھا ان مومنین کو جب قبریں کہیں کہیں کھل جاتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں عجائبات میں سے ہے، کرشمہ آیا ہے کہ جسم بھی سالم موجود ہے، کفن بھی میلا نہیں ہوا۔ اللہ کہتا ہے کفن کیسے میلا ہو، محمد کا مصدق ہے، اس کے وجود پر حضور کی سنت زندہ تھی، جس کے وجود پر میرے محمد کی سنت زندہ ہو، میں اس کے جسم کو مٹی میں گلا سڑا دوں، یہ میرے پیارے محمد کے خلاف ہے۔ میں قبر میں بھی محمد کے غلام کو تر و تازہ رکھوں گا۔ اور کبھی بارشوں کی وجہ سے، سلائڈ کی وجہ سے قبر کھلے گی تو لوگوں کو دکھا دوں گا کہ میرے محمد کا غلام قبر میں بھی باعزت رہتا ہے۔ اور جو ہوتا ہے منافق، مرتاب، اس کو پوچھیں گے ما علمک بہذا الرجل، تمہارا علم کیا ہے ان کے متعلق؟ وہ کہے گا جی ہم نے لوگوں سے سنا تھا کہ محمد نامی کوئی آدمی ہے، بس جو لوگ کہتے تھے وہی ہم بھی کہتے تھے۔ سوکھا کلمہ پڑھنے والے، کیا کرنے والے؟ سوکھا کلمہ پڑھنے، لوگ کہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم بھی پڑھتے رہے، باقی ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ یہ جو اگلے جملے ہیں نا کہ ہمارے پاس دلائل لے کر آئے، ہم نے ان کی تصدیق کی، ہم نے ان کی اتباع کی، ہم نے ان کی پیروی کی، ہم نے ان کے دین کی خدمت کی، یہ باتیں نہیں کہیں گے، صرف کہیں گے کہ بس لوگ جو کچھ ان کے بارے میں کہتے تھے ہم نے بھی ان کے بارے میں وہی کہا، معاشرے کے ساتھ جو ہم چل رہے تھے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں معاشرے کے ساتھ نہ چلو، معاشرہ برباد کر دے گا تمہیں، رسول اللہ کے ساتھ چلو۔ کس کے ساتھ چلو؟ معاشرے کے ساتھ مت چلو، معاشرہ بے ایمان ہو چکا ہے۔ صحابہ کے ساتھ چلو، اپنے آپ کو منفرد کر دو معاشرے سے۔ کوئی پوچھے کون ہو، کہو ہم صدیق اکبر کے غلام ہیں، عمر فاروق کے غلام ہیں، عثمان غنی کے غلام ہیں، حیدر کرار کے غلام ہیں، حسنین کریمین کے غلام ہیں، اور معاویہ بن ابی سفیان کے غلام ہیں، نبی کے صحابہ میں سے بلال کے غلام ہیں، حضور کے غلام ہیں، حضور کے تابع دار ہیں، حضور کی سنت کا احیاء کر رہے ہیں، چاہے ہم چاہتے ہیں ہمارے معاشرے میں عملاً رسول اللہ موجود ہو۔
اور پھر حدیث میں ہے کہ اس منافق کو کہا جائے گا تو بڑا بے ایمان ہے. فرشتوں کو کہا جائے گا عذاب والوں کو جہنم کی کھڑکی کھول دو, اس کو جہنم کے عذاب میں مبتلا کر دو. تو بات تھوڑی ادھر نکل گئی. صدقہ میتۃ السوء سے بچاتا ہے. کس سے بچاتا ہے؟ بری موت سے. بری موت سے صدقہ بچاتا ہے. یاد رکھیے گا. کون ہے جو آج سے کہتا ہے میں صدقہ کروں گا؟ کیسے صدقہ کریں گے؟ کیسے کریں گے صدقہ؟ ایک تو میں نے بڑے بڑے دینداروں کو دیکھا. یہ میں دینداروں کی باتیں جب دیکھتا ہوں نا مجھے غصہ آ جاتا ہے. کوئی سائل آ کر پیسے مانگتا ہے تو یہ اس کو آگے سے جھڑکتے ہیں. جس کی داڑھی زیادہ لمبی ہوتی ہے وہی اس کو جھڑک رہا ہوتا ہے. سائل کو کبھی نہ جھڑکنا. کچھ دے سکتے ہو تو تھوڑا بہت دے دیا کرو, بے شک پیشہ ور ہو. بے شک پیشہ ور ہو. سنو میرا جملہ, یہ مسجدوں میں لکھا ہوتا ہے یہاں چندہ مانگنا منع ہے. یہ غلط لکھا ہوا ہے. مسجدوں میں نہیں مانگو, یہ غلط لکھا ہوا ہے. تم کون ہوتے خدا کے گھر میں پابندی لگانے والے؟ جب بھی کوئی مانگے تو اس کو دو. نہیں دے سکتے ہو تو کہو بھائی معاف فرمانا, میرے پاس ہوتے تو ضرور دیتا. اس کو جھڑکو مت, ورنہ خدا تم سے بھی چھین کر تمہیں بھی بیکاری بنا سکتا ہے. تمہیں بھی بیکاری بنا سکتا ہے. نمبر 2, سفید پوشوں کو تلاش کیا کرو. ان کے حال احوال معلوم کیا کرو. پھر حال احوال کے نتیجے میں ان کی کیفیات محسوس کر کے ان کی ضرورت کو خاموشی کے ساتھ چھپا کر دے دیا کرو. اپنے اقربا میں, دوستوں میں, رشتہ داروں میں سفید پوش نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں نا, ان کو دیا کرو. اور نمبر 2, صدقہ دینے کے 2 ہی طریقے ہیں, اور ان 2 میں مساوی اصول رکھنے چاہیے. ایک حصہ فقراء, مساکین, غرباء, سفید پوشوں کا, اور دوسرا حصہ دین کا کام کرنے والے مدارس کا, جس کو فی سبیل اللہ کہتے ہیں, دین کا کام کرنے والے لوگوں کا. ایک حصہ دین کے شعبے میں جائے, ایک حصہ فقراء, مساکین, غرباء کے کھاتے میں جائے, اعزاء اقرباء کے کھاتے میں جائے. جب آدمی اپنی زندگی میں اپنے مال میں سے صدقہ نکالتا رہے گا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ غضب کی صورت میں نہیں رہوں گا, پیار کی صورت میں رہوں گا. مرو گے تو بری موت سے بچا کر محمد کی پیاری موت تمہیں عطا کروں گا. مجھے ایک دفعہ ایک ساتھی ہے, وہ پوچھنے لگا یہاں جمعہ پڑھتے ہیں, آج شاید نہیں بیٹھے ہوئے, لمبے ہیں, سب سے اونچے نظر آ جاتے ہیں, آج نہیں نظر. کہتے ہیں جی ایک آدمی نماز بھی نہیں پڑھتا تھا, بالکل ایسا ہی تھا, لیکن جب مرا تو بڑا اس کی موت بڑی عجیب تھی, مجھے پریشان کر دیا, اتنی اچھی موت. میں نے کہا اس کے اندر کوئی چکر ہوگا, اس کے اندر کیا چکر ہوگا؟ یقیناً یہ کسی عزت دار آدمی کی عزت کی حفاظت کرتا رہا ہوگا. جو بھیک نہیں مانگ سکتا تھا, سفید پوش تھا, سائل نہیں بن سکتا تھا, یہ غرباء کی خدمت کرتا رہا ہوگا, یہ صدقہ کرتا ہوگا. اور صدقہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بری موت نہیں عطا کرتے, اس کی زبان بھی لمبی ہو کر باہر نہیں نکلتی, عذاب میں بھی مبتلا نہیں ہوتا, تکلیف میں بھی مبتلا نہیں ہوتا, سکرات موت میں بھی مبتلا نہیں ہوتا, بلکہ والناشطات نشطا کا مصداق بن کر یوں اس کی روح نکلتی ہے جیسے کہ گرہ کھل گئی ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. 5 باتیں ہو گئی. کتنی باتیں؟ 5 باتیں. کون کون سی یاد ہیں؟ یاد ہی نہیں کرتے, کیا فائدہ میرا اتنا لمبا سبق پڑھانے کا؟ میں آپ کو پتا ہے میں تقریر نہیں کرتا, میں سبق پڑھاتا ہوں جمعے میں تاکہ یاد کر کے جائیں. سب سے پہلے کیا تھا؟ گناہ کا چھوڑنا. کیا تھا؟ گناہ کا چھوڑنا. نمبر 2, اب تو یاد آ گیا ہوگا, گناہ کو چھوڑ کر کیا کرتے ہیں؟ نیک اعمال اختیار کرتے ہیں. نمبر 1 گناہ چھوڑنا. نمبر 2 اعمال صالحہ اپنانا. نمبر 3 امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا. نمبر 4 ندامت. کیا چیز ہے؟ اپنے گناہوں پر ندامت کرنا. نمبر 5
صدقہ کرنا۔ نمبر 5، یہ 5 چیزیں اپنا لو، انشاءاللہ دنیا میں بھی رسوائی سے بچو گے، آخرت میں بھی عذاب سے بچو گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ